سب سے پہلے جہالتوں سے باہر آنا ہے. خاموش ہو گئے اس لیے کہ جہالتوں میں علی سمجھ میں نہیں آتا، علم سے سمجھ میں آتا ہے. مولا علی کو سمجھنا ہے تو علم سے سمجھو، حسین کو سمجھنا ہے تو علم سے سمجھو. حسین جہالتوں میں سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ وہ جاہل تھے جنہوں نے قتل کیا. علم ہوتا تو کبھی قتل نہیں کرتے، اس لیے کہ جہالت اندھیرا ہے، علم نور ہے. امام علی کی ایک سینگ، امام علی کا ایک سینگ مجھے یاد آئی. میرا مولا کہتا کہ اگر علم کو غور سے سننا، یوتھ کو بول رہا، اگر علم کو لینا ہے، نالج کو لینا ہے، اور وہ نالج، وہ علم اگر کسی منافق کے پاس بھی چلی گئی تو جاؤ اور لے لو، اس لیے کہ یہ تمہاری کھوئی ہوئی میراث ہے جو چلی. یہ تمہاری میراث ہے. امام علی بولے وہ تمہاری میراث ہے، جہالت نہیں ہے تمہاری میراث، علم تمہاری میراث ہے. اور جتنا علم آئے گا، میں وہی کہتا یوتھ کو کہ خالی گھر بیٹھ کے بیس کر کے زندگی مت گزارو. امام علی اپنے شیعوں کو زمین پہ دیکھنا نہیں چاہ رہے، امام علی اپنے شیعوں کو یہاں دیکھنا چاہ رہے. آج کے دور میں امام علی بولتے، امام علی کا جملہ، اگر تم ایگزسٹ کرنا چاہتے، تم زندگی کو گزارنا چاہتے، تم دنیا میں رہنا چاہتے، جملے غور سے سنو، دنیا میں رہنا چاہتے تو اتنے علم کو حاصل کرو کہ بڑی بڑی حکومت تمہاری محتاج ہو جائے. اگر آج تم زندہ رہنا چاہتے، میں یوتھ کو بول رہا، زندہ رہنا چاہتے تم، صرف اپنی زندگی میں یہ نہیں کہ میں ایک پوزیشن پہ آ گیا، کلرک ہوں، کاؤنٹر پہ ہوں، سیلز میں ہوں، بس یہی میری لائف ہے. نہیں، تمہارا ٹارگٹ کمپنی کے سی ای او رہنا، تمہارا ٹارگٹ پریسیڈنٹ آف دی کمپنی رہنا. تم یہاں رہو گے تو یو کین ڈو ونڈرز. تم لوگوں کی مدد کر سکتے، مجلس حسین کر سکتے، ذکر حسین کو پروموٹ کر سکتے. ورنہ اگر یہاں رہو گے تو ہمیشہ یہیں رہو گے. ہمیشہ آگے بڑھنے کی کوشش کرو، کام کرنے کی کوشش کرو. اگر تم کسی کمپنی کے سی ای او بن جاؤ، کسی کمپنی کے پریسیڈنٹ بن جاؤ تو تم 1000 آدمی کو جاب دے سکتے. میں تو کبھی انڈیا میں مجلسیں پڑھتا ہوں تو میں بولتا ہوں بھائی سنو، مجلس میں آیا تو 200 بائکس کھڑی ہوئی تھی باہر. میں نے کہا یہ 200 بائکس کیوں کھڑی ہوئی ہیں؟ کب تک بائکس پہ گھومو گے؟ مرسیڈیز میں گھومنا نہیں چاہتے؟ رولز میں گھومنا نہیں چاہتے؟ اگر یہی 200 رولز رائس کھڑے رہتے، بی ایم کھڑے رہتے تو لوگ چلتے چلتے پوچھتے کہ یہاں کون آ گیا جو اتنی بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں. تو دین یو کین سے کہ یہ ذکر حسین ہو رہا. تو وہ پوچھتا ہو از حسین. کیا بولا یار؟ آپ سمجھ رہے میری بات؟ وہی بائکس پہ کھڑے تو کوئی پوچھے گا بھی نہیں. میں ایک مثال دے رہا آپ کو، یہاں کھڑے گا تو کوئی پوچھے گا بھی نہیں تم کو. میں یوتھ کو بولا کہ سب سے پہلی چیز دیکھیں، آج پہلی مجلس ہے میرا، میں صرف انٹروڈکشن دے رہا. ایجوکیشن سب سے بڑی چیز ہے. جتنا تم ایجوکیشن حاصل کرو گے نا، امام سمجھ میں آتا رہے گا، کربلا والے سمجھ میں آتے رہے گا.